السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی احباب، تمام حاضرین و ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ آباد و شاد ہوں گے، اور میری اس کاوش سے بھرپور انداز میں فیوز و برکات حاصل کر رہے ہوں گے، جو کہ اسلامی تعلیم، جو کہ مسلمان بچے بچیوں میں صحیح اسلامی فکر پیدا کرنے کے لیے ایک مستند کتاب ہے۔ بچوں کی ذہنیت کے اعتبار سے ان کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے مختصراً انداز کے ساتھ اور عام فہم الفاظ و بیان کے ساتھ اس کو ترتیب دیا گیا ہے، تاکہ ابتدا سے ہی مسلمانوں کے بچے اور بچیاں جو ہیں وہ اسلامی عقائد کے متعلق، اسلامی اعمال کے متعلق جان سکیں، اور اس کے اوپر اس عمر میں ہی، بچپن کے عالم میں ہی اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی سیرت کو، اپنے کردار کو قرآن و حدیث کے لحاظ سے سنوار سکے۔ تو آپ حضرات وقتاً فوقتاً یہ لیکچر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، کیونکہ آپ کا اس کے متعلق اظہار کرنا، رائے دینا میرے لیے میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوگی کہ آپ حضرات اس چیز سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں اس کو سن رہی ہیں اور اس پر کو سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اب لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اسلامی تعلیم حصہ دوم کے اندر آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے قیامت کا بیان۔ قیامت کے متعلق سوال و جواب ہوں گے، اور قیامت کے متعلق ہم جو ہے وہ جان سکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ قیامت کس دن کو کہتے ہیں؟ قیامت کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب، قیامت اس دن کو کہتے ہیں کہ جس دن سب آدمی اور تمام جانور مر جائیں گے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، دنیا کی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ کا فرمان برحق ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تمام آدمی اور فرشتے وغیرہ کیسے فنا ہو جائیں گے؟ سب نے فنا ہونا ہے، تو سب کس طرح فنا ہوں گے؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کو رب تعالیٰ نے ڈیوٹی کیا دی ہے کہ وہ سور پھونکیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی رب تعالیٰ انہیں سور پھونکنے کا حکم دیں گے، وہ سور پھونکیں گے، لوگ سور کی آواز سنیں گے تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ اتنی خوفناک، ہیبت ناک، دردناک آواز ہوگی کہ سن کر ہی بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور وہیں مر جائیں گے، یہاں تک کہ سور بھی ختم ہو جائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی فنا ہو جائیں گے۔ یعنی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سب کچھ فنا ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ نہیں کہ وہ زندہ رہیں گے، نہیں، بلکہ وہ سور بھی ختم ہو جائے گا جس کو وہ پھونکیں گے، اور وہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام وہ بھی فنا ہو جائیں گے، سب کچھ جو ہے وہ فنا ہو جائے گا۔ سور کیا چیز ہے؟ سور پھونکا جائے گا تو سور کیا چیز ہے؟ یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ سور پھونکیں گے، تو سور ہے کیا چیز؟ فرماتے ہیں سینگ کی شکل کی ایک چیز ہے، جس طرح سینگ ہوتے ہیں جانوروں کے، اس طرح کی ایک چیز ہے، تو اس میں جو ہے وہ
پھونکیں گے اور اس کی آواز جو ہے وہ پھیلے گی، خوفناک، ہیبت ناک، دردناک ایسی آواز کہ جس کو سن کر سب بے ہوش ہو جائیں گی اور بے ہوش ہونے کے بعد مر جائیں گے۔ اگلا سوال کہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت آنے کا ٹھیک وقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ پھر اس کے بتانے سے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جانتے ہیں۔ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی تو محرم الحرام کا مہینہ ہوگا اسلامی، اور اس کی 10 تاریخ ہوگی، یعنی کہ یوم عاشورہ کا دن ہوگا، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ ہمیں اتنا بتا دیا گیا ہے کہ قیامت جب بھی آئے گی اس کا وقت کون سا ہے، سال کون سا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، یا ان کے بتانے سے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں جو بتا دیا گیا ہے وہ یہ کہ جب بھی قیامت آئے گی تو اسلامی مہینہ کون سا ہوگا، محرم الحرام کا مہینہ ہوگا، اور یوم عاشورہ کا دن ہوگا، یعنی کہ 10 محرم الحرام ہوگی، اور وہ دن جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ البتہ ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیوں کو بیان فرما دیا ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر قیامت کا قریب ہونا معلوم ہو جائے گا کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں تو اب قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کیجیے۔ قیامت کی کچھ نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں، تو ان نشانیوں کو جو ہے وہ بیان کریں۔ وہ کون کون سی نشانیاں ہیں؟ فرمایا کہ جب دنیا میں گناہ زیادہ ہونے لگے، دنیا میں جب گناہ زیادہ ہونے لگے، حرام کاموں کو لوگ کھلم کھلا کرنے لگیں، ماں باپ کو تکلیف دیں، غیروں سے میل جول رکھیں، امانت میں خیانت کریں، زکوٰۃ دینا لوگوں پر بھاری گزرے، علم دین دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھا جائے، نعت گانے کا رواج زیادہ ہو جائے، بدکار لوگ قوم کے پیشوا اور لیڈر ہو جائیں، چرواہے وغیرہ کم درجہ کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں اور کوٹھیوں میں رہنے لگیں، زلزلے اور بھونچال آنے سے زمین دن سے، تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں، حدیث مبارکہ میں، کتب حدیث میں جو ہے وہ نشانیاں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ بچوں کے ذہنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی اعتبار سے اس کتاب کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے، اتنا زیادہ تفصیل کے اندر جو ہے وہ نہیں گئے، تو کیونکہ ابتدا سے ہے یہ بات، تو اسی لیے اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہاں تک جو ہے وہ اتنی ہی نشانیاں جو ہے وہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ کون سا کام ہے جو اب نہیں ہو رہا؟ کیا گناہ زیادہ نہیں ہو رہے دنیا میں؟ کیا ماں باپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہی اولاد؟ اور غیر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنا اٹھنا اور میل جول اور پیار محبت ہے، اور اپنوں کو چھوڑا ہوا ہے، امانت میں خیانت ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ناچ گانا، اور یہ ساری چیزیں جو ابھی بیان ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف یہی چل رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ قیامت جو ہے وہ اب قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے محفوظ فرمائے، اور ان چیزوں کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ تمام برائیوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کی، نیک اعمال کرنے کی